نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليها الموت ما دلهم على موته صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا فضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، غوث پاک کے فیض و برکات کا صدقہ ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 34، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 15 اس آیت کی عظمت یا برکت کہیں یا سلیمان بن داود علیہ السلام کا معجزہ کہیں، یہ نبی ہیں. اور کل بھی ایک اشارہ کیا میں نے کہ معجزہ یہ مطلب ایک ٹیمپروری چیز نہیں ہے یا ایزی چیز نہیں ہے، یہ ایک شان ہے جو اللہ پاک اپنے مخصوص بندے نبیوں اور رسولوں کو ہی عطا کرتا ہے، اور اس کا فیضان ہے امتی میں کرامت. معجزہ کا فیضان ہے کرامت جو صرف ولیوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس کا فیضان ہے عام مخلص مومنوں میں معونت، میم عین واو نون لمبی تا، معونت، جو اللہ تعالی نیک لوگوں کو، نیک مومنوں کو جو ولیوں سے نیچے ہوتے ہیں، یا یوں کہیں غلامان ولی کو عطا ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو کل کی گفتگو میں ماشاءاللہ تمام خصوصاً دیکھیے ہم تو خوش ہوتے ہیں خواجہ صاحب کی بارگاہ سے کچھ اگر آ جائے، سبحان اللہ، اور آ ہی گیا. اور اپنے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی نام آئے جو کہ نمبر ڈیلیٹ ہو گئے تھے، ان میں بولے اللہ تعالیٰ اگر مجھے وہاں رکھتا، دیکھیے ایک لفظ ہے، ایک عاشق ایسا بولا، اگر مجھے وہاں رکھتا تو میں کبھی نہیں دیکھتا اور ہمیشہ لنگر عام کر دیتا. حضرت جابر کے حوالے سے یہ حسن عقیدہ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ حضرت جابر غلط کرے، ایسا نہیں ہے، وہ تو بتانا مقصود ہے. اور حضرت جابر کی کرامت کہیں کہ تاکہ لوگ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں اور اعمال کی دنیا نہ چھوڑ دیں، یہ بھی ایک ہے نہیں، یہ تو اینگل ہے اپنا سمجھنے کا. اب ایک عاشق کل بول رہے ہیں، کوئی محبوب صاحب ہیں، وہ بول رہے ہیں نہیں میں تو ایک دم عام کر دیتا لنگر کو، صدقہ کھاتا رہتا نبی کا، کہ واہ واہ سبحان اللہ. اپنی اپنی سوچ ہے. اسی میں کسی عاشق نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے ابو ہریرہ کا ذکر کیا بس چلتے چلتے، چلیے ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے پورا واقعہ، لیکن ہے کیا واقعہ، آپ مجھے پورا ڈیٹیل بتائیے. سوچا میں اس کو بھی ایک شارٹ کلپ کے طور پر حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کی معجزاتی شان کی اور عظمتوں کے باب میں، ان کے صدقے میں، یہ حدیث بھی جو لمبی ہے تقریباً، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الرقاق. رقاق بولتے کیسی زندگی کاٹنا، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، بڑی نازک ترین، رقت سے بھی اس کو مان سکتے. اس کا باب نمبر ہے 17، دارالسلام کا ایڈیشن ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق، ٹھیک ہے. باب نمبر ہے 17، دھیان دیجیے گا، اور حدیث نمبر ہے 6452. غوث پاک کی تاریخ وصال 64 6 4 10 5 15 2 17. نہیں چھوٹیں گے ہم سے غوث پاک. الحمدللہ. کل بھی فیضان دیکھیں آپ، سبحان اللہ. 6452. اب تو آپ کو یاد ہی رہے گی، یہ حدیث نمبر تو یاد ہی رہے گی، پرانا ہے 17 نمبر. الحمدللہ. 6 سے شروع ہے، 6452، 10 5 2. واو سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، اور امام اہل سنت نے ایک کلام جو لکھا ہے اس میں بھی بڑا اہم ہے. اس کا مطلب دیکھیے، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. اس کو تو اس کی وضاحت کے لیے بھی 2-3 دن چاہیے. میں اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 12 12ویں نمبر پہ ایک شعر ہے
کیوں جناب ابو ہریرہ؟ دیکھیے کہ اب مطالعہ دیکھیے امام اہل سنت کا، مطلب یہ کہ ناولوں کا مطالعہ کر کے شاعر تو بنتے ہیں، ہے نہیں، لیکن یہاں دیکھیے بخاری کا مطالعہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ہمت ہے، یہ غلام ہی سچا کہہ سکتا ہے صحابہ کا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اب یہ ایک شعر ہے، میں اب بتانے جا رہا ہوں کہ اب سنیے حدیث 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 لائن پر مشتمل ایک شعر میں پرو دیا انہوں نے۔ 28 لائن عربی کی عبارت کو یہ کون پرو سکتا ہے؟ باپ رے، اسی کو بولتے ہیں ایک دم آنا ساگر بھی یاد آ رہا آنا ساگر ہے نہیں، سمندر در کوزا واہ 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 سبحان اللہ، ان پر بھی کروڑوں درود کروڑوں سلام ہو۔ میں اب تلاوت کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے جو دودھ پلانے والا واقعہ ہے، اور یاد رکھے گا یہ معجزہ، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ شان ہوتی ہے، یہ کوئی ایزی پہلو نہیں ہے، صاف بات ہے۔ تو باب ہے کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وتخلیہم عن الدنیا، یہ باب کا عنوان دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیسی زندگی کاٹتے تھے اور دنیا سے کس طرح خلوت نشیں تھے، یہ عنوان ہے۔ حدثنی ابو نعیم بنحو من نصف هذا الحدیث حدثنا عمر بن زر حدثنا مجاہد ان ابا ہریرہ کان یقول، حضرت امام مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول کہتے تھے، اللہ الذی لا الہ الا ہو ان کنت لاعتمد بکمدی علی الارض من الجوع، ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے پیٹ کو زمین پر رکھے ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، یعنی الٹا، ہاں وہاں اضطراری ہے، وہ اختیاری نہیں، ورنہ اختیار کے منع فرمایا ہے اس طرح سونے سے، لیکن من الجوع نے کیا شریعت دے دیا، ہاں وَإِن كُنتُ لَأَشَدَّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، اور میں پتھر کو سختی سے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے باندھے ہوا تھا، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي، اچھا اس کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک عنوان دیجئے، اصحاب صفہ جو صحابہ ہیں وہ ایسی جماعت ہے جن کے بارے میں یہ حکم تھا کہ وہ کسی سے مانگنا نہیں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا، آئے تو کھانا، نہیں آئے تو بس ویسے رہنا، یہ آرڈر تھا نبی کا۔ آج ذرا کسی مرید کو حکم دیجئے کہ آج رات میں نہیں کھانا، دوسرے دن کہتے ہیں انہوں ٹھیک نہیں ہے جی، انہوں ٹھیک نہیں ہے ہاں خیر، اب سنیے، تو کہتے ہیں کہ منع تو کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کرنا کیا، یہ ہیلہ دیکھیں اب، شرعی ہیلہ۔ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، کیا میں نے کہ مانگنے سے تو منع کیا ہے، آئیڈیا کہ میں ایک دن بیٹھ گیا، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے اس راستے پر، گزرگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گزرگاہ صحابہ، دیکھیے گا مالدار صاحب، تو کیا دیکھتا ہوں کہ فمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں اب ذرا اندازہ لگائیں، ابو بکر صدیق کو جو اولیت حاصل ہے، یہ تمام صحابہ میں اس بات کا اجماعی فیصلہ تھا۔ فمر ابو بکر، تو اچانک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا گزر ہوا، فسألتہ عن آیت من کتاب اللہ، تو میں نے اللہ کی کتابوں میں سے ایک آیت کے بارے میں پوچھنے لگا، اور خود کہہ رہے ہیں ما سألتہ الا لیشبعنی، میں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، میں اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے دیکھیں اور دیکھیں میرے چہرے کو، جغرافیے کو، تو سمجھ جائیں کہ بھوکے ہیں، بول دیں کہ چلو کھلاتا ہوں، ایسا۔ واہ واہ، یہ ہیلے شرعی دیکھیں آپ، اسے بہانہ دھوکہ نہیں کہتے، یہ ہیلے شرعی ہے۔ واہ، فمر ولم يفعل مگر آج کے حساب سے کرو ہائے قسمت، لیکن نہیں، صحابہ ہیں، یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ فمر، تو پوچھ تو لیا، انہوں نے بتا دیا، ولم یفعل، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کیے
کچھ بھی نہیں کیے. ثم مر, اوہو, اس حدیث میں دیکھیے کہ فوراً وہ آ رہے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس حدیث میں. چلیے نہیں, ثم مر بی عمر, پھر میرے قریب سے عمر کا گزر ہوا. فسألتہ عن آیۃ من کتاب اللہ, ان سے بھی میں نے اللہ کی کتاب کی ایک آیت پوچھی. ما سألتہ الا لیشبعنی, میں نے صرف سیرابی کے لیے پوچھا تھا. ایک لفظ ہے لیکن کتنا اس کے اندر مفہوم ہے. یعنی میں نے پوچھا تھا تاکہ مجھے دیکھیں, میرے چہرے کو دیکھیں, جغرافیہ کو دیکھ کر محسوس کریں, ایسا ایسا. کیا اس نے ظن تھا, سبحان اللہ. یہ بھی گزر گئے, ولم یفعل, کچھ بھی نہیں کیے. اب تو ثم مر بی ابو القاسم, عنوان دیکھیے, لفظ دیکھیے. اسی کو کہتے ہیں کہ وظیفہ کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی ضروری ہے. رزق چاہیے تو آپ یہ مت کہو یا قہار, ہے ضرور صحیح اللہ قہار ہے, لیکن نہیں بولو رزاق. اولاد چاہیے تو یا وہاب, یہ ہے اصل. اب یہاں پر کیا چاہیے, یہ کھانا چاہیے نا, تو قاسم ہی تو چاہیے, بانٹنے والا ہی تو ہوگا نا. تو کہہ رہے ہیں کہ ثم مر بی ابو القاسم, پھر میرے قریب سے ابو القاسم کا گزر ہوا. یہاں پر جانتے ہیں فتبسم حین رآنی, یہ اس لفظ کا میں نے بہت پہلے جب پڑھایا تھا حدیث کو تو ایک شعر کہا تھا کہ پہلے تو میں اپنا دل توڑ دیا, کوئی نہیں دیکھے کیا ہوا. ایسا دل جب ٹوٹتا ہے نا, تو ایک بہت عنوان بھی میں نے بہت پہلے دیا تھا کہ جب بے کسوں کے کس ہے نہیں, بے بسوں کے بس, جب ساری بے بسی جواب دے دیتی ہے, ایک دم بس بے بس ہو جاتے ہیں, تو ایسے وقت میں حضور کیسے ساتھ دیتے ہیں. یہ تو پوچھ رہے تھے نا آیت کے بارے میں, لیکن جب نبی آئے نا تو انہوں نے ٹھان لیا اب نہیں پوچھوں گا, کیونکہ اب وہ آ رہے ہیں جو سب کو پوچھنا ہے, ان کی ذمہ داری. کیا عقیدہ دیکھیے. اور آج کے جماعت والے بولتے نہیں آج جانا بھی نہیں, گئے تو ایک میوزیم کے سر کا بس الصلاۃ والسلام, وہاں جا کے پڑھ لینا کھتے. کیا عقیدہ دیکھیے یہاں. اب میں نہیں پوچھوں گا کیونکہ وہ دلوں کی حالت کو جانتے. اور ہوا بھی ایسا, کچھ اس طرح سے کہتے ابو ہریرہ, ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں, کچھ اس طرح سے میرا بڑھ کے مدعا پوچھا, چھلک پڑے میری آنکھوں سے گوہر معصوم. کیسے دیکھیے. فتبسم حین رآنی, پہلے تو میرے آقا مسکرا دیے, ایک ہی مسکراہٹ ہی میں سب ختم ہو گیا ہوگا. آگے دیکھیں, وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی, اور میرے دل میں کیا انگڑائیاں لے رہی ہے وہ بھی جان گئے, میرے چہرے پر کیا ظاہر ہے وہ بھی سمجھ گئے. با 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 سبحان اللہ. دیکھیے ثم قال, پھر فوراً ارشاد فرمایا, یا اباہر, اے بلی والے اباہر, قلت لبیک رسول اللہ. اے دیکھیے لبیک رسول اللہ. میں ایک مرتبہ آ رہا تھا اسے لبیک یا محمد, کہیں پہ لکھا ہوا تھا یا لبیک یا حسین, تو اس جماعت والے نے اعتراض کیا کہ لکھنا چاہیے کیا حضرت. میں نے کہا صحابہ سے تو ثابت ہے کہ حضور کو انہوں نے کہا ہے لبیک. دیکھیے آج تصدیق بھی ہو گئی. ہاں اس لیے اگر ریسپیکٹڈ ہیں, لبیک کا معنی ہوتا حاضر ہوں یا رسول اللہ, نیک بختی ہے میری آقا, ایسا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی نے کہا کہ اباہر, اے ابو ہریرہ, میں نے کہا لبیک رسول اللہ, یا رسول اللہ حاضر ہوں. قال الحق, چلو ادھر آؤ, مت بیٹھو. ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ جھولی بھر دیا اس نے, ہاتھ اٹھتا بھی نہیں ہے جھولی بھر جاتی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ومضى فاتبعته, چل گئے ان کے ساتھ پیچھے پیچھے. فدخل, داخل ہوئے. فاستأذن, میں باہر ہی رہا, پھر اجازت چاہا. فأذن لی, تو حضور نے اجازت دے دی. فدخل, پھر داخل ہوا. فوجد لبنا فی قدح, تو ایک پیالے میں دودھ پایا. ہاں ایک پیالے میں, قدح مانے پیالہ, لبن مانے دودھ. فقال من این ھذا اللبن, وہ حضرت عائشہ کا معاملہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دودھ کہاں سے ہے, مجھے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کا کیا ہے اسٹیٹس. اب یہاں پر جماعت والے کیا کہیں, دیکھو نبی کو اگر معلوم ہوتا تو پوچھتے کیا ہے, کیا ایک دم نہیں نگیٹیوٹی دیکھیں آپ. خیر, قالوا اہداہ لک, سارے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے یا رسول اللہ, فلاں انصاری یا فلاں مرد یا عورت نے دیا. قال اباہر, جی. قلت لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. قال الحق الى اہل الصفہ فادعوہم لی, ایسا کرو تم اکیلے ہو یہاں پہ, تمہارے جتنے ساتھی آئے نا سب کو بلا لو,
جاؤ وہاں اہل صفہ کے پاس، فدعہم لی، اور انہیں بلا لو میری خاطر، فدعہم لی، میری خاطر بلا لو۔ اس لفظ لی ہی میں حضرت ابو ہریرہ کا جواب تھا کہ تم یہ نہ سوچنا کہ تمہارے کو کاٹ کر کے میں دینے کے لیے بلا رہا ہوں، نہیں، میری خاطر بلاؤ، میں کروں گا انتظام۔ سمجھ گئے میرے آقا کیا سوچیں گے ابو ہریرہ؟ قال، کہتے ہیں وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لا یابون علی اہل ولا مال ولا علی احد۔ ابا اہل صفہ کا لیول یہ تھا کہ وہ اسلام کے مہمان تھے، مسلمان کے نہیں، اسلام کے مہمان تھے، اسلام کی چیز آتی تو لیتے۔ واہ واہ واہ۔ لا یابون علی اہل، نہ اہل و عیال کے پاس جاتے، نہ مال کے پاس جاتے، نہ کسی اور کے پاس جاتے، بس نبی نے کہہ دیا تھا یہی رہنا ہے، دوں گا، کھانا نہیں ملے نہیں کھانا۔ ارے 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 سبحان اللہ۔ اذا اتتہ الصدقہ بعث بها الیہم، جب کوئی صدقہ آتا تو حضور اس صدقے کو ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ولم یتناول منها شیء، اور آقا اس صدقہ میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ عدل انصاف دیکھیں بنی ہاشم۔ واذا اتتہ ہدیہ ارسل الیہم واصاب منها واشرکہم فیہا، اور جب کوئی ہدیہ آتا تو بھی بھیجتے تھے اور حضور بھی کھاتے تھے۔ واہ۔ فَسَأَنِي ذَلِكَ، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے کھٹکنے لگا۔ ترجمہ یہاں پر ذرا صحیح سے، فَسَأَنِي مطلب برا لگا، برا ہو ہی نہیں سکتا، میرے دل میں کھٹکا کہ اب کیا ہوگا، اب ایک پیالہ میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں، ایک پیالہ اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں میں۔ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ، یہ ایک پیالہ پورے اصحاب صفہ کو کیا کرے گا؟ میں اپنے اندر سوچ رہا ہوں، اتنے صحابہ ہیں، کیا کرے؟ کنتو حق ان اصیب من هذا اللبن شربتا اتوقع، میں اتنا بھوکا ہوں، اتنے دن سے بھوکا ہوں کہ میں زیادہ مستحق ہوں، میں ہی پی لوں گا بس ختم ہو جائے گا، ایسا یہ سوچ رہے ہیں۔ فیضا جاؤ، یہ اصل سبحان اللہ۔ پھر جب آئے سارے مطلب اصحاب صفہ آ گئے تو امرنی، یہ چھپ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ چھپ رہے تھے کہ کہیں مجھے نہ کہہ دیں۔ اب وہی ہوا۔ اس سے علم غیب کا اندازہ لگائیے کہ آقا اندر کی بھی کیفیت کو جانتے۔ اور یاد رکھیے گا، میں ایک جلدی سے یہاں پر بول دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا اس وقت میرے آقا جانتے تھے آج اس سے زیادہ جان رہے ہیں، جتنا اس وقت مدد کے اختیارات تھے آج اس سے زیادہ مددگار ہیں الحمدللہ۔ ہاں خیر۔ فیضا جاؤ، پھر جب صحابہ آ گئے اصحاب صفہ، امرنی، مجھے حکم دیا، فکنت انا اعطیہم، مجھے حکم دیا ابو ہریرہ لو تم پلاؤ سب کو، میں سب کو دینے لگا۔ وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن، اور میں یہ سوچنے لگا کہ گیا کام سے، اب یہ لبن میرے کو ملنے والا ہے نہیں، پہنچنے والا ہے نہیں۔ ولم يكن من طاعت اللہ وطاعت رسول بد، اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ دیکھیے اب یہ مجبوری نہیں ہے، یعنی دل کہہ رہا ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول ہے، اور مطلب نفس کہہ رہا ہے کہ لبن ہے۔ ترجیح دیکھیے رسول پاک کی اطاعت کو دیا، سبحان اللہ۔ فاتیتہم، میں آیا ان سارے صحابہ اصحاب صفہ کے پاس، فدعوتہم فاقبلوا، میں نے ان کو دعوت دیا، انہوں نے قبول کیا، فاستاذنوا، سب آئے، فاذن لهم واخذوا مجالسهم من البیت، گھر میں اپنی اپنی نشستگاہ پر بیٹھ گئے سارے صحابہ۔ قال یا ابا ہر، تیسرا راؤنڈ ہے، اے ابو ہر، قلت لبیک یا رسول اللہ، اب پھر کہا میں نے آقا حاضر ہوں۔ قال خذہم، تم لو، فآتہم، سب کو تم بانٹو۔ فاخذت القدح، میں نے پیالہ لیا، فجعلت اعطیہ رجل، میں اس پیالہ کو سارے مطلب صحابی کو، اصحاب صفہ میں سے ہر ایک کو بانٹتا گیا۔ فیشربو حتی یروا، وہ سب پیتے گئے یہاں تک کہ سیراب ہو گئے۔ اس لفظ پہ غور کیجیے، ایک ریان آپ سنے ہوں گے، ایک جملہ رمضان میں باب الریان، ریان بولتے ہیں کہ سیراب کر دینے والا دروازہ۔ تو چونکہ رمضان میں آپ پیاسے رہتے ہیں تو اللہ پاک ان کو باب الریان اسی لیے عطا کرتا ہے کہ سیراب ہو جاؤ، رئی سے ہے وہ۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں حدیث میں کہ فیشربوا حتی یروا، یعنی اتنا پیے ایک ایک صحابی کے سیراب ہو گئے۔ خیر۔ ثم يرد علی القدح، اب باری آئی میری، ایک ایک کو پلا دیے ہیں، پھر میرے پاس قدح آیا یا لوٹا دیا گیا۔ فاعطی الرجل،
یا یوں کہیے کہ وہ پینے والا مجھے لوٹایا، پھر میں دوسرے کو دیا، فیشرب حتی یروا، دوسرے نے بھی پیا، ثم یرد علیہ القدر، پھر دوسرے نے مجھے دیا، فیشرب حتی یروا، وہ تیسرے نے بھی پی کر سیرابی حاصل کی، ثم یرد علیہ القدح۔ جملہ جب اتنا پڑھ رہا ہوں تو مزہ آ رہا ہے، وہ بانٹ رہے ہوں گے تو کتنا مزہ آ رہا ہوگا، ابھی خوش بھی ہو رہے ہوں گے۔ پھر میرے پاس پیالہ لایا، حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ سب کو پلانے کے بعد میں بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا۔ دیکھیے گا ذرا سے، وقد روی القوم کلہم، اور تحقیق کے سب لوگ سیراب ہو چکے تھے، شکم سیر ہو چکے تھے۔ روی القوم کلہم پر غور کیجیے، سب کے سب سیراب ہو چکے تھے۔ فاخذ القدح فوضعه على يده، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور اس پیالہ کو مطلب اپنے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے بعد سنیے، فنظر الی، پھر مجھے دیکھنے لگے، فتبسم، اور مسکرانے لگے۔ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی، کیا انداز قسمت ہے، کیا انداز قاسمانہ ہے، سبحان اللہ۔ حدیث کی ترجمانی مجھے اچھے سے یاد آ رہی، ملا علی قاری نے بھی اس حدیث کی کیا، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بانٹوں گا تو میں ہی، دے گا اللہ تعالیٰ۔ تیری جتنی بھی قسمت میں حصے اور رزق ہوں گے، قسم کے مطلب قاسم ہو تم، رب ہے معطی، معطی بولے تو عطا کرنے والا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہاں ابو القاسم کا بھی عنوان دے دیے تھے انہوں نے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لے لیے، اور لینے کے بعد دیکھنے لگے، اور دیکھنے کے بعد مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، کیا انداز عطا ہے، سبحان اللہ۔ فقال، ارشاد فرمایا، اباہر، اچھا کسی کو پیار سے جب پکارا جائے تو اس کے نام کو شارٹ کیا جاتا ہے، جیسے اب مطلب کسی کا نام عائشہ ہے تو عائش، حمیرہ مطلب شارٹ کر دیا جاتا، منصور ہے تو منسو، پیار کا ایک دم مفہوم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ صابر ہے تو صابو، محبت سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو شارٹ کر کے اباہر، اور خوش دے گے، خوشی دیکھیے آپ۔ ایک شعر آج وضاحت بھی پوچھے کوئی مجھ سے، وہ ابھی آ گئے، مطلب یاد، بڑے اچھا شعر ہے وہ بھی۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، سوا کے بجائے اگر ایک اور لفظ میں پڑھوں، اس میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ان کی طرح رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو۔ اب آپ اس کی توضیح سنیں کہ جس طرح بیٹے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو باپ کو پوری خبر نہیں ہوتی، لیکن امتی میں سے کسی کو بھی تکلیف ہو اور نبی کو پہلے خبر ہو جاتی۔ کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹے کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کی تکلیف باپ کو معلوم ہو جائے، لیکن آقا اور امتی کا رشتہ یہ ہے کہ گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، لیکن حضور کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا حضور کو گرا گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو یہاں دیکھے، پہلے دیکھا، فتبسم، مسکرا دیا، یوں مسکرائے چاند سی کلیوں میں آ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو باہر، فقلت یا لبیک یا رسول اللہ، قال بقیت انا وانت، سب تو پی لیا، اب میں اور تو بچے، انا وانت، سبحان اللہ، واہ، بقیت انا وانت، تو بچا، میں بچا اور تو بچا، ہے۔ انداز آقائیت اور انداز غلامیت دیکھیں جملے میں بھی، میں اور تو بچا۔ امتی پر لازم ہے کہ صرف نبی کو مقدم رکھے اپنی شعبہ حیات میں، میں بچا اور تو بچا۔ قلت صدقت یا رسول اللہ، بالکل سچ کہہ رہے ہیں آقا، انداز دیکھیے یہ انداز، بالکل سچ کہہ رہے ہیں آقا۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقعد، اٹھو، ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، اشرب، اٹھو، فشرب، اٹھ کر پینا شروع کرو، فقعدت، تو میں نہیں مطلب قاعدے سے بیٹھو، جو بولتے ہیں نا، ہاں مطلب قاعدے ہی ہے، ایسا کرو، ریلیکس ہو جاؤ،
बांटते बांटते थक गए हो गए ना, तो एकदम रिलैक्स हो जाओ। फकात तो मैं एकदम अच्छे से बैठ गया। फशरिब तो पिया। फकाल दूसरा राउंड इशरब और पियो। फशरिब तो हमारा वहमो गुमान तक नहीं गुजरेगा और इतना मिल जाएगा कि इतना जितना का वजूद खत्म हो जाएगा। इशरब और पियो। फमा ज़ाला यक़ूलु इशरब, मेरे आका बोलते रहे इशरब। फ़क़अत तो फशरिब तो फ़क़ाल इशरब फशरिब तो फमा ज़ाला यक़ूलु इशरब हत्ता कुल तो, यहां तक के मुझे कहना पड़ा ला वल्लज़ी बासक बिल हक़ मा अजिदु लहू मसलकन, कसम है उस जात की जिस जात ने आपको हक के साथ भेजा है आका, मैंने जो समझा था वो सही नहीं। मा अजिदु लहू मसलकन, अब मेरे हलक के आजू बाजू में एक लम्हे के लिए भी जगह नहीं है जाने की, बिल्कुल सैराब हो गया आका, अब नहीं पी सकता। काला फ़अरिनी, अच्छा ठीक है पूरा सैराब हो गए, हाँ फ़अरिनी अब मुझे दिखाओ। कहा था मैं बचा और तू बचा, लेकिन पिलाया पहले इनको। मैं बचा अगर देखें तो पीना चाहिए ना पहले मैं में, लेकिन नहीं बोले कि मैं बचा, तो वहां पर ही इशारा मिल रहा है अबू हुरैरा को। मैं जो कह रहा हूं लफ्ज़े मैं, तो कहना ये मैं पीने में मैं नहीं हूं, पिलाने में मैं हूं। आए हाय हाय सुभान अल्लाह। फारिनी दिखाओ मुझको। फ़अतैतुहुल क़दह, मैंने हुजूर को दे दिया। फ़हमिदल्लाह वसम्मा वशरिबल फ़ज़्ल, अल्लाह की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्द बयान फरमाई और जो बचा हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी लिया। पूरी लंबी हदीस। 5375 हदीस नंबर, इसको भी देख लेता हूं मैं, कुछ कोई नई बात मिल जाए। 53 करीब करीब वही मफहूम है, ज्यादा नहीं है। मतलब खुलासा देखिए इस हदीस का, बस मैं तो यही कहूंगा कि इस हदीस की तर्जमानी जो इमाम अहले सुन्नत ने की है, उन्वान बस यही दे दिया जाए, क्यों जनाब अबू हुरैरा। अब देखिए पूरे मतलब जैसे कि हमने मतलब तर्जमा किया, अब उस शेर को देखिए जो आला हज़रत ने कहा, क्यों जनाब अबू हुरैरा। कैसा था वो जामे शीर। जामे शीर बोले तो प्याला, शीर मतलब दूध का प्याला, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, रवैया सब सैराब हो गए। यहां तक कि तुम तो इतना सैराब हुए कि तुमको बोलना पड़ा मा अजिद लहू मसलकन, कि अब एक भी जगह बाकी नहीं है आका। और सोच जिस आका ने तुम सब का इंतजाम किया उन्होंने भी पिया। और सबसे बड़ी बात देखा आपने, अरबी के लफ्ज है शरेबल फुजला, बचा हुआ मेरे आका ने पिया। ये है असल कायद, ये है असल कासिम, ये है असल हाकिम, ये है असल जिम्मेदार, हाँ जो पहले अपने गुलामों को मुकद्दम रखें। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की नौइयत और इस हदीस पाक के तजज़िये अगर किए जाएं तो बस एक लफ्ज में यही कहेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन हो आसमान हो दुनिया का कोई हिस्सा हो, जरूरत की कोई चीजें हो, बारगाह रिसालत में सिद्क दिल से अगर लौ लगाया जाए, जिस तरह साहब इकराम खुसूसन हजरत अबू हुरैरा ने लगाई सिद्क दिल से, तो कल की तारीख तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला में लफ्ज ऊला का पहलू नजर आ रहा है और आज की तारीख में आखिरा का पहलू नजर आ रहा है। तो कहना पड़ेगा कि आज भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हर उस जरूरत को पूरी करने की ताकत मुकम्मल रखते हैं अल्लाह की अता से। जो भी आप मांगे, माल हो, दौलत हो, इज्जत हो, रवादारी हो, शान हो, शौकत हो, ताकत हो, हुकूमत हो, जो कुछ भी
مانگیں. آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات دن بدن عروج پر ہے, ترقی پر ہے, نہ یہ کہ 63 سال میں محدود ہو گیا, ورنہ قرآن پاک ایسا کہتا ہی نہیں کہ میرے آقا آپ کا, میرے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. 63 سال کا لمحہ پچھلا تھا, آج کا لمحہ بعد کا ہے, اور قرآن نے جب کہا ہے تو غلط نہیں کہہ سکتا. اس لیے اس حدیث پاک کی ترجمانی میں ایک ہی جملہ کہوں گا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو تم عظمتوں کو دیکھ کر ماننے کی کوشش بھی کرو گے, لیکن وہ دارالجزا ہے, وہاں ماننے کی ضرورت نہیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج اگر ایسا عقیدہ رکھو گے تو انشاءاللہ یہی عقیدہ آپ کو قبر سے لے کر کے حشر تک نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. کیا کہنا. اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو, اس حدیث بخاری کو ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. مأوا ملجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توحیدی شان اللہ پاک نے رکھی ہے, جو توحید کے مطابق رکھی ہے, مولا ہم سب کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سے لو لگانے والا امتی بنائے. ہر حال میں, ہر باب میں, ہر شعبے میں ہم سب کو بارگاہ رسالت کا محتاج بنائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبر گیری فرمائیں, ہم سب کی نیک اور جائز تمنائیں اللہ سے پوری کروائیں. آپ کے اختیارات و تصرفات کا صدقات ہم سب پر جاری ہیں, ان کی فہم اور ادراک اور سمجھ نصیب فرمائے. یا اللہ آج خصوصی گفتگو کو قبول فرما, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما. بارگاہ رسالت قاسم نعمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرما. آل اولاد میں برکتیں عطا فرما. آپسی چپقلش و اختلافات کو دور فرما. جہاں بے راہ رویاں ہیں, مغربیت ہیں, ان سب سے ہماری آل اولاد کو, بچے بچیوں سب کو محفوظ اور مامون فرما. نیک اور صالح بنا. جس ازدواجی زندگی میں پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, چپقلشیں ہیں, مولا علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے صدق و طفیل میں, نبی اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدق و طفیل میں, مولا ان سب کی زندگی ازدواجی کو خوشگوار بنا دے, ان کے گلشن حیات کو کھلا دے. مولا یا اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما, مشکلات کو حل فرما, تمام نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.